تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے ہال پہ خاموشی چھا گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ میری اینک دور جا گری اور اس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ یہی انجام ہوتا ہے تم جیسی خود غرض عورتوں کا، میری بہو سارا مجھ پہ چلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں جی آمنہ بیگم۔ عمر ان کی 68 سال ہے اور یہ لندن کے ایک پرانے مگر باوقار علاقے میں ایک فلیٹ میں اکیلی رہتی ہیں۔ آمنہ بیگم کے اکلوتے بیٹے حمزہ کی شادی کی تقریب تھی اور 200 مہمانوں کے سامنے ان کی بہو سارہ نے آمنہ بیگم کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کی درد آمنہ بیگم کو ان کے گال پر نہیں بلکہ ان کے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم یہاں پہ UK میں اپنے شوہر رشید بیگ کے ساتھ کئی ایک دہائیاں پہلے آئی تھیں۔ یہاں پر آنے کے بعد ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا تھا۔ آمنہ بیگم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ان کے شوہر کی وفات ہوئے کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آمنہ بیگم ایک بڑی ہی سادہ طبیعت عورت تھی اور یہ ایک فلاور شاپ میں ہفتے میں 3 دن کام کیا کرتی تھیں۔ 10 سال پرانی گاڑی یہ چلاتی تھیں اور کپڑے ہمیشہ یہ سیل سے ہی خریدا کرتی تھیں۔ سارہ کے نزدیک یہ تھا کہ بھی حمزہ کی جو والدہ آمنہ بیگم ہے نا، یہ ایک غریب بوڑھی عورت ہے جو کہ صرف اور صرف حمزہ کے اوپر ایک بوجھ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ایک چنی ہوئی خاموشی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی سادگی میں رہتے ہوئے اور قناعت پسندی کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ انہی عورتوں میں سے آمنہ بیگم بھی ایک عورت تھی۔ بے جا دکھاوا کرنا، رکھ رکھا اور دوسروں کے اوپر اپنی دولت کا روب جمانا نا، یہ آمنہ بیگم کی نیچر میں بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ سادگی ان کے اندر ان کے شوہر رشید بیگ کی وجہ سے آئی تھی، اور شوہر کی وفات کے بعد یہ سادگی اور بھی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ آمنہ بیگم کے شوہر رشید بیگ کوئی عام اکاؤنٹنٹ نہیں تھے اور لندن میں ایک اچھے خاصے جانے پہچانے اکاؤنٹنٹ تھے اور اچھا خاصا یہ پیسہ کمایا کرتے تھے، لیکن زندگی یہ سادگی میں اس لیے گزارنا پسند کرتے تھے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ بھی اپنے دولت کا بے جا روب جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر مت جماؤ، اور دوسرا آمنہ بیگم کے شوہر رشید بیگ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ دولت دکھانے سے نہیں بلکہ چھپانے سے اصل طاقت بنتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ سادگی میں ہی اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھی لیکن اس کا بے جا دکھاوا یہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب جی شوہر کی وفات کے بعد آمنہ بیگم اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھیں اور ان کا بیٹا حمزہ جو تھا نا، اس نے علیحدہ سے اپنا فلیٹ لے لیا ہوا تھا، اور جب حمزہ کی شادی کی بات چلی نا تو اس نے سارہ نامی ایک لڑکی جو کہ یہیں کی برٹش بورن تھی نا، اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں کے فلیٹ کے اوپر سارہ کو لے کر آیا تاکہ دونوں کی ملاقات ہو جائے۔ سارہ ایک بڑی مغرور قسم کی لڑکی تھی اور بڑا مطلب فیشن، رکھ رکھا، دکھاوا، ان چیزوں کو کاؤنٹ کیا کرتی تھی۔ جب جی یہ سارہ نے نا حمزہ کی ماں آمنہ کو دیکھا تو اس نے اس کا کوئی بھی روب اور دبدبا نہیں لیا، کیونکہ ایک بڑی ہی سادہ سی طبیعت کی عورت تھی یہ آمنہ بیگم، اور جو نظر تھی نا سارہ کی وہ تھی جی اس کی آمنہ کے فلیٹ کے اوپر، اور سارہ نے یہ پلاننگ یہ بنا لی تھی کہ میں حمزہ کے ساتھ شادی کروں گی اور اس فلیٹ کو جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ آمنہ چونکہ 68 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور اب اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج بھی آن پہنچی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ہم کسی اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر دیں گے اور اس کا فلیٹ جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا۔ بڑی ہی لالچی قسم کی عورت تھی یہ سارہ، اور جی حمزہ کی شادی کی تقریب تھی، بارات کا دن تھا، وہاں پہ 200 مہمان ان لوگوں نے شادی کی تقریب میں اکٹھے کیے ہوئے تھے، جبکہ سارہ نے نا ان 200 مہمانوں کے سامنے اپنی ساس آمنہ بیگم کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ اس کی اینک کہیں دور جا گری، وہ ٹوٹ گئی اور وہاں پہ حال میں نا ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایکچول میں ہوا کیا تھا کہ سارہ نے وہیں پہ شادی کی تقریب میں نا اپنی ساس آمنہ بیگم سے فلیٹ کی چابیاں ڈیمانڈ کر لی تھیں
اور کہا تھا کہ بھی ہمیں یہ فلیٹ جو ہے نا آپ ہمیں شادی میں تحفے کے طور پہ دے دیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ فلیٹ اتنا بڑا ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، آپ کو اتنے بڑے فلیٹ کی کیا ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ سارہ نے یہ کہا کہ اس فلیٹ میں رہ کے آمنہ کیا کرے گی، اس کو کسی اولڈ ایج ہوم میں شفٹ ہو جانا چاہیے، لیکن آمنہ بیگم نے فلیٹ کی چابیاں دینے سے انکار کر دیا، جس پہ سارہ نے غصے میں آ کے اسی شادی کی تقریب میں اپنی ساس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ اور حد تو یہ تھی کہ بھی اس کا جو بیٹا حمزہ وہاں پہ موجود تھا، ان مہمانوں کی موجودگی میں حمزہ نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ ہی وہ آگے بڑھا کہ سارہ کو روکے کہ تم میری ماں کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہو۔ سارہ بڑی ہی اونچی آواز میں چیخی اور اس نے یہ کہا کہ یہی انجام ہوتا ہے تم جیسی خود غرض عورتوں کا، اور اس نے اپنا سفید عروسی لباس سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور کہا کہ بڑھیا اس عمر میں اتنا بڑا فلیٹ تمہارے کس کام کا ہے، ہمیں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ حمزہ جو کہ آمنہ بیگم کا بیٹا تھا وہ وہیں پہ خاموشی سے کھڑا رہا، نظریں جھکائے ہوئے، جیسے کہ آمنہ بیگم اس کی ماں نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہو۔ سارے واقعے کے بعد نہ کوئی ایک بندہ بھی مہمانوں میں سے بھی نہیں اور نہ ہی حمزہ آگے بڑھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو کوئی سہارا دے یا اس کو سنبھالے۔ کچھ لوگوں نے نظریں چرا لیں اور کچھ نے سرگوشیاں آپس میں شروع کر دیں۔ آمنہ بیگم جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اور ٹوٹی ہوئی اینک جو تھی نا وہاں سے اٹھا کے اسی لمحے اس ہال میں سے باہر نکل گئی۔ بڑا اسے دکھ تھا کہ آخر اس کا بیٹا حمزہ آگے کیوں نہیں بڑھا، ایسے تھا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ دراصل آمنہ بیگم کو نا اس خطرے کا اندیشہ پہلے سے ہو چکا تھا اور وہ اس سچائی کو نا اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جان چکی تھی کہ اس کا بیٹا حمزہ جو ہے نا وہ اب اس کا بیٹا نہیں رہا ہے بلکہ اب وہ سارہ کے ہاتھوں میں کھیلے جانے والا ایک کھلونا بن چکا ہے۔ اور آمنہ بیگم کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے جتنے بھی کریڈٹ کارڈز تھے نا ان کے اوپر حمزہ نے بھاری قسم کے لون لے لیے ہوئے تھے، سارے کے سارے کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کر چکا تھا اپنی ماں آمنہ بیگم کے، اور 3 ماہ سے اس نے جو جس فلیٹ میں وہ رہ رہا تھا نا اس کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، اور شادی کی بھی جتنی تیاری ہوئی تھی نا یہ بھی ساری کی ساری حمزہ نے لون لے کے نا اپنی ماں کے نام پہ لون لیا تھا اور اسی قرض کے اوپر اس نے یہ شادی کی ساری تیاری کی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے آمنہ بیگم کے نا وکیل نے آمنہ بیگم کو بتا دیا تھا کہ اس کا بیٹا حمزہ جو ہے نا اس کے نام پہ پاور آف اٹارنی کے بارے میں کاغذ بنوا رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے قانونی طور پہ کہ آمنہ بیگم اب مینٹلی سٹیبل نہیں رہی ہے، اس لیے اس کو اب اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر دیا جائے۔ چونکہ آمنہ بیگم کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے اور حمزہ نے اپنی جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی ہونے والی جو بیوی سارہ ہے وہ بھی اپنی جاب کر رہی ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوگا جو کہ آمنہ بیگم کو لک آفٹر کر سکے اور اس کو اکاموڈیٹ کر سکے، تو اکیلی یہ اس فلیٹ میں رہ کے کیا کرے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ یہ فلیٹ جو ہے وہ حمزہ کو ٹرانسفر کر دیا جائے اور آمنہ بیگم کو وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر دیں۔ اب چونکہ آمنہ بیگم اندر ہی اندر ان کو دل میں یہ پتہ تھا، دماغی طور پر وہ تیار تھی کہ اس کا بیٹا حمزہ جو ہے نا وہ یہ سب پلاننگز کر رہا ہے اپنی ہونے والی بیوی سارہ کے ساتھ مل کے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ شادی کی تقریب میں اس کے ساتھ اتنا بڑا تماشا کرے گی کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے آمنہ بیگم کی عزت کو تار تار ہی کر دے گی۔ خیر جی، آمنہ بیگم اب ہال سے تو باہر نکل آئی تھی اپنے بڑے ہی بوجھل سے دل کے ساتھ اور اتنی شرمندگی سر پہ اٹھائے ہوئے، لیکن جی اس نے پارکنگ میں آتے ساتھ ہی جو تھا نا وہ فون کال کر دی وکیل عمران کو، اور اس نے فوری طور پہ اپنے وکیل عمران کو یہ کہا کہ وہ وہاں پہ اسی شادی کے ہال میں آ جائے، کیونکہ اب وہ صحیح وقت آ چکا ہے جب کہ وہ اپنی وصیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جی اس کا وکیل عمران جو تھا وہ اسی شادی کے ہال میں پہنچ گیا، اور اس دفعہ آمنہ بیگم اکیلی اس ہال میں داخل نہیں ہوئی بلکہ اپنے وکیل عمران کے ساتھ سر اٹھا کر اس ہال میں دوبارہ سے داخل ہوئی۔ اب جی آمنہ بیگم کی دوبارہ وہاں پہ انٹر ہوتے ساتھ ہی وہاں پہ خاموشی پھر سے چھا گئی اور میوزک رک گیا، سب لوگ جو تھے وہ پھر سے آمنہ بیگم کی طرف متوجہ ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ عورت ابھی تو یہاں سے اتنی ذلیل ہو کے نکالی گئی ہے اور اب یہ دوبارہ جو ہے وہ ہال کے اندر آ گئی ہے۔
آمنہ بیگم ہال میں اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اپنے وکیل عمران کے ساتھ آئی تھی، اور یہ بڑا ہی لندن کا ایک ایکسپینسو قسم کا وکیل تھا جسے کہ لندن کی اشرافیہ جانتی تھی۔ اور جی اس نے وکیل نے ہال میں داخل ہوتے ساتھ ہی اعلان کیا، خواتین و حضرات، میں آمنہ بیگم کا قانونی مشیر ہوں۔ اور پھر ایک ایک حقیقت جو تھی نا، وہ عمران نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا کہ شادی کی گارنٹی بھی جو تھی وہ وکیل عمران کے تھرو ہی دی گئی تھی۔ حمزہ نے جتنے بھی قرض لیے تھے اس میں بھی عمران کی ہی گارنٹی جو تھی وہ انکلیوڈ کی گئی تھی، اور وہ فلیٹ جس میں کہ آمنہ بیگم رہ رہی تھی نا، اس فلیٹ میں بھی اس کے وکیل عمران کی ہی گارنٹی شامل تھی۔ اور جی عمران نے یعنی کہ وکیل نے یہ اعلان کیا کہ آج یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ حمزہ کو اب اپنے فلیٹ کے اخراجات بھی خود سے پے کرنے ہوں گے۔ حمزہ نے یہ جو شادی پہ قرض اٹھایا تھا اب وہ بھی حمزہ خود سے پے آف کرے گا۔ آمنہ بی بی کسی بھی چیز میں کوئی بھی قرض ادا کرنے کی لائبل نہیں ہوگی۔ اب جی یہ سب کچھ سننے کے بعد سارہ جو تھی وہ چیخنے اور چلانے لگی۔ مزید وکیل نے جب یہ کہا کہ یہ فلیٹ جو کہ جس میں کہ آمنہ بیگم رہ رہی ہے نا، یہ اسی کے نام پہ ہے، اور یہ اس کے نام سے آگے حمزہ کے نام پہ کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم کی وفات کے بعد یہ فلیٹ سیدھا چیریٹی میں جائے گا، اور اس کے جتنے بھی ایسٹس ہوں گے، جتنے بھی اکاؤنٹس میں پیسے ہوں گے، وہ بھی سب کے سب آگے چیریٹی کو ہی سیدھے ٹرانسفر ہوں گے۔ اور جی آمنہ بیگم نے اپنے بیٹے حمزہ کو ہر چیز سے آگ کر دیا تھا۔ اسی لمحے آمنہ بیگم نے اپنی بہو سارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک ہی جملہ کہا کہ سادگی غربت نہیں ہوتی اور خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ وکیل کا یہ اعلان سننے کے بعد سارہ زمین پر بیٹھ گئی اور حمزہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے بعد جی سارہ اور حمزہ نے بڑے ہاتھ پیر مارے اور انہوں نے عدالت میں اپنا مقدمہ درج کر دیا، یہ ثابت کرنے کی پھر سے کوشش کی کہ آمنہ بیگم مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، اور اس نے اپنی یہ جو وصیت لکھوائی ہے وہ صرف اور صرف اپنی مینٹل انسٹیبلٹی کی وجہ سے لکھوائی ہے۔ لیکن جی عدالت میں یہ مقدمہ جو تھا نا وہ حمزہ ہار گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، حمزہ کو جرمانہ بھی ہوا، اس کی نوکری بھی چلی گئی، اس کی ساکھ بھی ختم ہو گئی، اور آمنہ بیگم یہ مقدمہ جیت گئی اور اپنے اس فلیٹ میں اب یہ بڑی ہی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اب چونکہ یہ سارہ نے اپنی ساس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا نا، کہ ایک شادی کی تقریب میں 200 لوگوں کے سامنے اس نے اپنی ساس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی بھی اپنا وہی رنگ ڈھنگ رکھتی ہے کہ بھی آپس میں سرگوشیاں چلتی ہیں، ادھر ادھر باتیں پھیلتی ہیں، ریومرز جو ہے وہ ہر طرف گردش کرتے ہیں۔ تو جی یہ بات ایسے ہی کرتے کرتے نا ایک ٹی وی کے چینل تک پہنچ گئی، اور جب یہ آمنہ بیگم اپنا مقدمہ جیت گئی تھی نا، اس کے بعد جی ٹی وی والوں نے اس کو انٹرویو کے لیے بلایا، اور انہوں نے موضوع جو تھا نا وہ اپنا ٹاپک یہ رکھا تھا آمنہ بیگم کے انٹرویو کا کہ جب اپنا ہی خاندان دشمن بن جائے تو اس وقت کیا کیا جائے۔ تو جی آمنہ بیگم نے بس یہی ایک بات کہی کہ میں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے نا وہ میں نے کسی بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا، یا مطلب سارہ کو سبق سکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف میں نے سچ ثابت کیا ہے، اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور سچ یہ تھا کہ آمنہ بیگم اور اس کے شوہر رشید بیگ نے اپنی ساری زندگی کی محنت اور کمائی کے بعد یہ جو فلیٹ تھا اس کو فری ہولڈ کیا تھا، اور اب سارہ مطلب کل کی آئی ہوئی لڑکی اس کو کس طرح سے اس فلیٹ سے بے دخل کر سکتی تھی۔ اور اپنے بیٹے حمزہ کو اس نے اپنی ساری جائیداد سے اور تمام ایسٹ سے اس لیے آگ کر دیا تھا کہ وہ یہی سب کچھ ڈیزرو کرتا تھا، کہ اس کو اپنی ماں کی عزت کا کوئی بھی خیال نہیں تھا، اس نے اپنی بیوی کو روکنے کے لیے ایک جملہ تک نہیں کہا، نہ ہی اس کے قدم آگے بڑھے۔ اور جب اس طرح کے بچے خود غرض ہو جائیں تو پھر مائیں جو ہیں ان کو بھی ایک انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ آپ کے خیال میں کہ آمنہ بیگم کا اٹھایا ہوا قدم بالکل درست تھا؟ کیا اس کو حمزہ کو واقعی آگ کر دینا چاہیے تھا، یا کہ اپنی جائیداد اسے آگے حمزہ کے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کرنی چاہیے تھی، یا آپ کے خیال میں آمنہ بیگم کو کون سا ایسی اسٹریٹجی استعمال کرنی چاہیے تھی کہ وہ حمزہ کو صرف سبق سکھا کے اس کو اپنی زندگی بھر کی کمائی دے دیتی؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.